غفلت کی چادر اوڑھے اور اپنی آنکھوں کو نہیں کھولے تو آنے والی جنریشن اور آنے والی نسل آپ کو کبھی بخشے گی نہیں۔ بزرگان محترم، آپ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کا بہت بڑا شہر نیو یارک کے بعد جس شہر مہنگا ترین شہر جسے لاس اینجلس کہا جاتا ہے، آپ اس شہر کا آگ لگتے دیکھا، آپ اس شہر کو جگتے دیکھا، آپ اس شہر کو موبائل پر جگتے دیکھا۔ بزرگان محترم، اسی چیز کو قرآن کریم نقشہ چیز میں بیان کرتا ہے۔ سورہ بروج کے اندر یوسف نواز کا دور ہوتا ہے، یوسف نواز بادشاہ کا دور ہوتا ہے، اور اس دور کے اندر حضرت عبداللہ ابن عامر اور اس جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ایک روایت کے اندر 12,000 اور دوسری روایت کے اندر 20,000 لوگوں کو اس یوسف نواز بادشاہ نے، جو وقت کا بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کو محض ایمان کی بنیاد پر آگ میں ڈال دیا تھا۔ بزرگان محترم، یہ واقعہ لمبا ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف اشارہ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس بادشاہ نے اتنے مسلمانوں کو ایمان کی بنیاد پر آگ کے اندر ڈالا ہے، محض ایمان کی بنیاد پر، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اس کو ترجیح دیا اور اس آگ میں کود گئے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے وہاں کے بیٹھے لوگوں کو ایک روایت کے مطابق اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومنین کو آزمائش میں ڈالا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، پھر وہ لوگ توبہ نہیں کیا، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آگ کے جلنے کا عذاب ہے، آگ میں جلنے کا عذاب ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے 12,000 مسلمانوں کو آگ میں ڈالا تھا، آخرکار وہ پورے شہر میں پھیلا اور لوگوں کو آگ میں جلنا پڑا۔ بزرگان محترم، یہی وہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کرتا ہے، اس نے اسرائیل کو کتنی مدد کی اور غزہ کے مسلمانوں کو نہ جانے کتنے لوگوں کو محسوس کیا، وہاں کے مسلمانوں کو، وہاں کے بچوں کو تحسین کیا۔ آخرکار اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ وہاں کے شہر کے آگ لگی ہے، ترین شہر جو امریکہ کا نیو یارک، جو دوسرا سب سے بہترین شہر ہوتا ہے، لاس اینجلس، اس آگ کے لپٹ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی خطرناک طریقے سے آگ آیا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو مطلب کرتا ہے، کبھی زلزلے سے، کبھی سیلاب سے، کبھی وائرس سے، کبھی کسی کی موت سے، انسانوں کو مطلب کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں سمجھ جاؤ، اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ
ढंग से शुरू करो और अपने अंदर चैन लाओ, अपने अंदर दिल लाओ, माहौल देखो, दुनिया के हालात देखो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। ऐ मुसलमानों, कब तक तुम अपने आप लड़ते रहोगे, कब तक तुम दूसरों की ज़मीन को हड़पने की कोशिश करोगे, कब तक तुम चुगलखोरी और गीबत में लगे रहोगे। ऐ हमारी माँ बहनों, जो पर्दे में बैठी हमारी माँ बहनें, कितनी वो सास बहू की लड़ाई मतलब एक दूसरे की गीबत में लगी रहती है। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वल आदियाति सबहा फल मूरियाति क़दहा फल मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनून। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर जो घोड़े जंग के अंदर लड़ाई करते हैं, उन घोड़ों की पांच सिफात खाते हैं और घोड़ों कसमें खाने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनून। ये इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनून ये जवाब कसम है। और हज़रात उलमाए किराम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जवाब कसम होने के साथ साथ जुमला इस्मिया है जो तमाम जुमलों में गड़ा होता है। और उसके बाद इन्नल इंसाना, इन्ना भी हर ताकीद है और आगे अल्लाह ताला ने इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनून, ये लकनून में लाम मुज़ाहलका जिसे ताकीद के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी अल्लाह ताला ने पूरे तगड़े तौर पर फरमाया इंसान के रब का बहुत बड़ा शुक्र, इंसान के रब का बहुत बड़ा शुक्र है। कसम और जवाब कसम के दरमियान मुनासबत को बयान करते हुए हज़रात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिस तरीके से एक इंसान अपने घोड़े को महज चारा देता है, महज चारा देने की बुनियाद पर वो घोड़ा वो जानवर मालिक की फरमाबरदारी करते हुए वो जिहाद के अंदर शरीक होता है और दुश्मनों पर हमला होता है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने न जाने कितनी नेमतें दे रखा है, वो पैदा हो रहा है, कितनी नेमतें दे रखा है, उसके बावजूद ये अपने मालिक को भूल जाता है। एक जानवर है, सिर्फ उसको चारा दे रहे हैं, चारा देने की बुनियाद पर वो घोड़ा आप फरमाबरदारी कर रहा है। दूसरा तरफ इंसान है, जिस इंसान को अल्लाह ताला ने कितनी नेमत देता है, उसके बावजूद इंसान अपने मालिक को भूल जाता है। इसी चीज को अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनून। बेशक इंसान अपने रब का बहुत बड़ा शुक्र है। बुजुर्गान मोहतरम, हमारी जिंदगी कैसे गुजरती है, हम किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेंगे? क्या अल्लाह ताला हमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुमको औलाद दी थी, तुमने उसकी तरबियत की या नहीं? बहुत ही अफसोस होता है, बहुत ही अफसोस होता है। चूंकि ये हमारा एरिया है, हम अच्छी तरह से जानते हैं इस एरिया को। यहाँ के लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं, जहालत कूट खड़ी है। बुजुर्गान मोहतरम, यहाँ चिल्लाने से नहीं होगा, उसको अमल करने की जरूरत है। अपने नौजवानों को पढ़ाइए, अपनी नौजवानों को पढ़ाइए। आप अपना किसी भी चीज को बनाने के लिए जाएंगे तो आपको 8वीं और 10वीं का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बुजुर्गान मोहतरम, हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं होता कि हम उसको नेपाल कमाने के लिए भेज देते हैं
ہم اس کو گہرے لگا دیتے ہیں، ہم اس کو اس طرح کے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ بزرگان محترم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج ایک اچھا سماج بنے، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بنے، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، تو سب سے پہلے اپنی اولاد صحیح معنوں میں تعلیم اور تربیت کیجیے۔ جس نبی کے ہم امتی ہیں، اس نبی کو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا، پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور ہم اس کے امتی ہو کر کے اپنی اولاد پڑھانا نہیں چاہتے۔ ہم گوشت کھائیں گے، ایک روز کا گوشت چاہیے، لیکن ہمارے پاس پڑھانے کے لیے 200 400 500 نہیں ملتا ہے۔ بزرگان محترم سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نئی نسلیں تباہی اور بربادی کے کگار کھڑی ہے۔ ہماری نئی نسل شراب، نشہ اور ناجائز بہتان اور کتنی غلط چیزوں میں لگی پڑی ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں سگریٹ ہو، چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں گٹکا ہو، چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں گولیاں ہیں، وہ رات اور گلیوں میں لڑتے اور جھگڑتے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ بزرگان محترم آنے والے وقت کے اندر بہت خطرناک وقت ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہیں اس ملک کے اندر ایک باعث شہری بن گزارے تو آپ تعلیم سے، شکشا سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا، اپنی جنریشن کو تعلیم سے، شکشا سے آراستہ کرنا ہوگا، اور اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، اپنے رویے کو بدلنا ہوگا، جھگڑے کو ختم کرنا ہوگا، اور کوٹ کچہری چھوڑ کے آپس میں بیٹھ کر صلح کرنا ہوگا، تبھی ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ بزرگان محترم آپ نے سے بہت کچھ سنا ہے۔ حضرت مولانا انوار صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بہت کچھ آپ کو سنایا ہے، اور بھی آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے، لیکن ضرورت ہے مسلمانوں اپنے اندر علاج پیدا کرنے کی، موجودہ حالات کو دیکھیے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے اندر ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے، اور اس ہمت اور حوصلے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا کو بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا کو بنا اپنی، دلوں میں حوصلہ اور جان پیدا کر۔ نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا کو بنا اپنی، دلوں میں حوصلہ جان پیدا کر۔ ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح مستقبل کوئی بزر، کوئی خالد، کوئی سلمان پیدا کر۔ شاید یہ بتلانا چاہے کہ لوگوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو، اور صحابہ کرام کی صفات کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرو۔ جب حضرات صحابہ کرام کی صفات کو بزرگان محترم میں زیادہ وقت نہ دیتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اپنی بات کو مکمل کروں اور ختم کروں۔
تو بزرگان محترم آج یہ وعدہ کیجئے اور عہد کیجئے جو یہ علاقہ پڑھنے میں پیچھے آپ اپنے بغل کے علاقہ کا سروے کیجئے آپ اپنا مسلس کے لیے جائیے وہاں آپ کے بچے پڑھے لکھے ملیں گے اور شام میں صبح میں وہ پڑھتے نظر آئیں گے لیکن ہمارے یہاں کے بچے کھیلتے نظر آئیں گے جھگڑتے ہوئے نظر آئیں گے کام نہیں چلے گا کام نہیں چلے گا آنے والا وقت آپ کا دور گزر گیا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم جس طرح سے گزرا ہے ہمارے بچے کا دور اسی طرح گزر جائے گا یہ غلط خیال ہے آپ کا یہ غلط سوچ ہے آنے والا وقت بہت خطرناک ہوگا اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بدلیے اپنی اولاد کو شکشا سے آراستہ کیجئے اپنی اولاد کو تعلیم دیجئے مہذب بنائیے اخلاق سکھائیے اس کے ہاتھ پر موبائل کر کے اس کو بگاڑنے کی کوشش مت کیجئے اس کی زندگی سے کھلواڑ مت کیجئے اس کو پڑھائیے اور دکھائیے چھوٹے بچے کو موبائل سے دور رکھیے اس کا چھوٹا بچے کا دماغ کمپیوٹر کی طرف ہوتا ہے بہت جلد کیچ کرتا ہے بزرگان محترم وقت نہیں ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں آپ نے بہت سے مرتبہ مجھ سے سنا ہے حضرات علماء کرام دور سے آئے ان کو سننا ہے بس کوشش کریں وعدہ کر کے جائیے کہ ہم ضرور اپنے اندر لائیں گے انشاءاللہ ضرور ہم اولاد کو پڑھائیں وعدہ کر کے جائیے ہاتھ اٹھا کر کے بولیے ضرور انشاءاللہ اپنی اولاد کو پڑھائیں بزرگان محترم آنے والا وقت رمضان کا وقت آنے جا رہا ابھی سے تیاری کیجئے رمضان کی ابھی سے تیاری کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کیا کرتے تھے اس لیے سب لوگ نماز کی تیاری کیجئے نماز پڑھیے اپنی زندگی کے اندر نماز کو داخل کیجئے آپ کے ماں باپ جو دنیا سے گزر جائیں آپ کی پرورش ہے آپ کو پالا ہے لیکن آپ یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ اس کے لیے کیا دعائیں کریں گے آپ اس کے لیے کیا دعائیں کریں گے اس لیے اپنی زندگی کو بدلیے اپنی زندگی میں نماز کو داخل کیجئے اور عبادتوں کو داخل کیجئے اپنے آپ کو خرافات سے بچائیے اپنی اولاد کو نشہ سے خطرناک سے بچانے کی کوشش کیجئے ساؤنڈ فکس استعمال کرتا ہے چھوٹا بچے کے ہاتھ سگریٹ رہتا ہے بہت خطرناک دور آنے والا ہے اس لیے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں اللہ تعالی سب کو موجودہ حالات کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ تعالی سب کو اپنی اولاد صحیح معنوں میں تعلیم تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سب کو مرتے دم تک جوان نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ